جن کی پیشانیاں رسول کا ذکر سن کر، رسول کے کمالات اور رسول کے معجزات سن کر کے کھل جاتی ہے، اور جن کا دل کہتا ہے کہ کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو کروں تیرے نام پہ جا فدا۔ کہتے ہیں یہ تو صرف نوٹ لوٹنے کے لیے کرتے ہیں، خوب عوام کے سامنے شعر پڑھتے ہیں تاکہ عوام ان کو نوٹ دے۔ اللہ اکبر، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی کیسے نوٹ کی لالچ میں ہے؟ نہیں، نوٹ کی لالچ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم نوٹ کی بات کرتے ہو، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کہ نوٹ لٹانے والے، یہ رسول اللہ کے نام پر اپنے مال کو خرچ کرنے والے، اے نجدیوں تمہیں ان کے جذبات کا کیا پتا؟ ان کے جذبات تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف ہمارا نوٹ ہے جو ہم لٹا رہے ہیں، اگر ہمارے پاس اختیار ہو تو ہم بھی رضا کی زبان میں یہی کہیں گے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم رسول کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں، ورنہ بد مذہبوں کی یہ حالت ہے کہ سنیں تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں اور میرے حضور گلوں کے بدن میں رہتے ہیں، تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں اور میرے حضور گلوں کے بدن میں رہتے ہیں۔ ارے منافقوں میں کہا لطف ذکر مصطفی، یہ بدنصیب تو ہمیشہ جلن میں رہتے ہیں۔ انہیں لطف نہیں ملے گا، لطف صرف سنیوں کو ملتا ہے، مزہ صرف سنیوں کو آتا ہے، کیونکہ ان کے سینے میں عشق رسول ہے، رسول کا ذکر سن کر وہ جھومتے ہیں، اور ہم تھکتے نہیں الحمدللہ۔ اور کیسے تھک جائیں؟ سنیں آپ، رسول اللہ کے عاشق صادق حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عالم یہ تھا کہ جب بھی وہ میدان جہاد میں جاتے اور مجاہدین کا حال یہ ہوتا کہ زرہ بھی پہنتے، خود بھی پہنتے، اور جتنا بھی جنگی لباس اور تام جام ہوتا سب کچھ پہن لیا جاتا، پھر میدان جہاد میں اترتے، لیکن حضرت زرار کی بہادری اور شجاعت پر لاکھوں سلام کہ آپ کا حال یہ تھا کہ بدن پر جو کرتا ہوتا تھا نا، اس کرتے کو بھی نکال کر پھینک دیتے تھے، ننگے بدن صرف پاجامہ پہنے ہوئے ہیں ناف سے اوپر تک، اور بدن اوپر کا بالکل چمک رہا ہے۔ اور حضرت زرار بن ازور رومی سلطنت کو پلٹنے کے لیے، رومن ایمپائر کا تختے کو الٹنے کے لیے جب پہنچے ہیں، حال یہ تھا کہ حضرت زرار بن ازور کا نام سن کر رومن ایمپائر کی فوج کانپتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ آ گیا ہے ننگے بدن والا، یہ وہ ہے کہ یہ ہماری صفیں الٹ کر رکھ دیتا ہے، یہ وہ ہے جب آتا ہے تو ایسا حملہ کرتا ہے جیسے بکریوں کے ریوڑ پر شیر نے حملہ کر دیا ہو۔ حضرت زرار بن ازور رومن ایمپائر سے جب جنگ ہوئی ہے، حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں پہنچے ہیں، اور حضرت زرار بن ازور کا عالم یہ تھا کہ آپ نے گھوڑے کی زین کو کھینچا، اور اس کے بعد جب گھوڑے کو ایل لگائی ہے تو دشمنوں کی فوج میں اس طرح گھسے ہیں کہ آپ ان تمام بدبختوں کو فنار کرتے ہوئے دن بھر لڑتے ہوئے ان لوگوں کی فوج کے بالکل بیچ نرغے کے اندر پہنچ گئے۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، اور جب دشمنوں نے گھیر لیا تو حضرت زرار بن ازور کے بارے میں انہوں نے کہا اور پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جس نے ہمیں صبح سے لے کر شام تک پریشان کر کے رکھا ہے، آج اگر ہم نے اسے پکڑ لیا تو مسلمانوں کی فوج کا تختہ الٹ جائے گا، ان کے قدم اکھڑ جائیں گے، اور آج ہم انہیں ہرا دیں گے۔ لیکن حضرت زرار بن ازور کا گھوڑا اتنا تھک چکا تھا کہ حضرت زرار بن ازور جب اسے ایڑ لگاتے ہیں تو مشکل سے چند قدم چلتا ہے، پوری طاقت سے ایڑ مارتے ہیں تب تھوڑا سا اور آگے چلتا ہے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ چاروں طرف سے عیسائیوں کی فوج آ رہی ہے اور تختے کو پلٹ
گرفتار کر لے گی، اس وقت حضرت زرار بن ازور کے عشق نے انگڑائی لی اور حضرت زرار بن ازور نے اپنے گھوڑے کے کان میں کہا اور فرماتے ہیں سن لے، آج اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو میں تیری شکایت رسول اللہ سے کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی فیض احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ہمارے دونوں عظیم خطیب اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، اور دیکھیے آپ حضرات کو میں نے کچھ سمجھایا تھا، آپ سے گفتگو بالکل بند کر دیجئے، بالکل بند۔ ابھی آپ کو میں نے سمجھایا تھا نا کہ میلاد کی محفل میں کس طرح بیٹھا جاتا ہے۔ 2 منٹ میں جو قوم ڈسٹرب ہو جائے، سوچئے میدان جہاد میں کیا کرے گی۔ آپ کو یہی ہوش نہیں رہا، ہم سن کیا رہے تھے؟ بتائیں مجھے میں کیا بول رہا تھا تاکہ میں آگے کا بتاؤں۔ ارے کوئی بتائے گا میں کیا سنا رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، اور حضرت زرار بن ازور اپنے گھوڑے کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آج انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا تو میں تیری شکایت رسول اللہ سے کر دوں گا۔ پتہ چلا حضرت زرار بن ازور کا بھی وہی عقیدہ تھا جو آج بریلی کے تاجدار کہہ رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے اور آپ کی شان کیا ہے، میں کیا بیان کروں، اور وقت بڑا تنگ ہے، اور ابھی اس کے بعد ہمارے دیگر حضرات کے خطاب بھی آپ کو سننے ہیں، اور پھر طلبہ کے سروں پر جو مبارک اور نورانی دستار رکھی جائے گی آپ کو اسے بھی ملاحظہ کرنا ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کو اب سمیٹ کر آخری مرحلے میں لے جاتا ہوں، اور حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی میلاد کو بیان کرنا یہ بڑا وسیع عنوان ہے، کتنی روایتیں پیش کی جائیں، کتنے واقعات بیان کیے جائیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فن عطا کیا تھا کہ آپ سمندر کو کوزے میں لے آنے کا فن رکھتے تھے۔ احادیث میں رسول اللہ کے معجزات، آپ کی ولادت کے واقعات، کمالات اور آپ کے خصائص اور خصائل جو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، ان سب کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس انداز سے لڑیوں میں پرویا ہے، تو میں آپ کے سامنے بس اسی بات کو عرض کر کے اور سراپائے مصطفیٰ کو رضا نے کس انداز میں بیان کیا ہے، بس اس کو میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور خصائص کتابیں بھری پڑی ہیں، 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص اور کمال کو کما حق بیان کرنے سے
قلم قاصر ہے، انسانوں کی عقل وہاں پر دم توڑ دیتی ہے، کیونکہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ سر مبارک سے شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس کے آگے سر سرورہ خمرہ ہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، لکے ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ لخت لخت دلے ہر جگر چاک سے شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ چشمہ مہر میں موج نور جلال، اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغان مزا، ذلۂ قصر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اشک باری یہ مجگاں پہ برسے درود، سلکے در شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ معنی قدرہ مقصد ماتغا، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جو شعر آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ بھی پڑھ دیا کریں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آگے چراغ قمر جھلملائے، ان عزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے خط کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود، چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام۔ شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام۔ خط کے گردے دہن وہ دلارا پابند، سبزۂ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، حالے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے کھاری کنویں شیرے جا بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی گاتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس میں نہریں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نوارت پہ لاکھوں سلام۔ حجر اسود کعبہ جان و دل، آہا حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ دوش بردوش ہے جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ آئینہ روئے علم پشتے حضور، روئے آئینہ علم پشتے حضور، پشتی قصر ملت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا، موجے پہرے سماحت
सलाम। और जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। काबाए दीनो ईमान के दोनों सुतून, साइदैन रिसालत पे लाखों सलाम। जिसके हर खत में है मौजे नूरे करम, उसका फे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बशारत पे लाखों सलाम। रफ़ा ज़िक्र जलालत पे अरफ़ा दुरूद, शरह सदरे सदारत पे लाखों सलाम। दिन समझ से वरा मगर यूं कहूँ, गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। कुल जहां में को जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। जो कि अज़्म शफ़ाअत पर खिंच कर बंधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। अंबिया तह करे जान उनके हुजूर, जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। साक़े अस्ले कदम शाख नस्ले करम, शमअ राहे इसाबत पे लाखों सलाम। खाई कुरान खाके गुज़र की कसम, उस कफ़े पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी जब कटे बात का जान, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आखिरी चंद शेर पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूँ। फरमाते हैं, आबे दुरे दंदा से अदन डूब गया, और लश्के लबे लाली से यमन डूब गया। खजलत ये हुई देख कर रूए शह को, शबनम के पसीने में चमन डूब गया। किस हाथ का हमें ताबो तवा टूट गया, कापा यदे बेजा के साथ छूट गया। जुम्बिश हुई किस महर की उंगली को रजा, बिजली सी गिरी शीशे महन टूट गया। तो ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हैं कि जिनको अल्लाह ने वो फन अता फरमाया है कि अगर इन अशआर की तशरीह में मुकर्रिरीन बोले तो वाकई जो अहले इल्म हैं वो एक एक शेर की तशरीह में पूरी रात गुजार सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कमाल और वो खसाइस तो मैं क्या क्या बयान करता, क्या क्या ना करता, बस रजा के इस कलाम पर मैंने अपनी गुफ्तगू को समेट दिया कि अल्लाह ताला हमें रजा के उस इश्क का छीटा अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौरान गुफ्तगू कुछ लग़्ज़िश या ख़ता हो गई हो तो रब्ब कदीर की बारगाह में इल्तिजा है कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।